بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. معزز شرکائے فن خطابت و نقابت کورس، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی تیسری کلاس میں موجود ہیں. ابھی آپ کمیونیکیشن سکلز سمجھ رہے تھے اور آپ نے اس کے اندر ایک جو لفظ ابلاغ سمجھا. کمیونیکیشن کا جو معنی ہے ابلاغ، کہ ابلاغ کا معنی ہے پہنچا دینا. تو جب تک بات آپ کسی تک پہنچائیں گے نہیں، آپ 1 گھنٹہ خطاب کر لیں، وہ ابلاغ نہیں ہوگا. وہ ابلاغ تب بنے گا جب بات سمجھ آ جائے گی، اور اینڈ پہ آپ جو کہیں گے وما علینا الا البلاغ، وہ تبھی درست بنے گا جب آپ اپنی بات کو پہنچا سکیں گے. ابلاغ اگر نہ ہو، آدھے گھنٹے کی گفتگو ہو اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے سامعین کو اور انہیں کچھ چیزیں یاد بھی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا ابلاغ نہیں ہوا. تو پھر یہ حق نہیں بنتا وما علیہ الا البلاغ کہنے کا. سو ہم اپنے پریکٹس سیشن کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے 2 چیزیں کرنی ہیں، 2 چیزوں پہ ہم مشق کریں گے. آپ کو سلیبس سینڈ کر دیا تھا ہم نے گروپ میں. ایک جو ہے وہ کچھ لائنز ہیں، اس پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک چھوٹی سی سپیچ ہے اس کی طرف جائیں گے. یہ جو لائنز ہیں یہ موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو سے یوں سمجھیں کہ ایک ایک جملے کے اندر موٹیویشن ہے. ایک ایک جملے کے اندر جتنی لائنز لکھی ہوئی ہیں یہ ساری موٹیویشنل ہیں. تو ان کے اندر لفظوں کے اندر موٹیویشن ہے. ہم نے اب ان کو ایسے بولنا ہے کہ بولنے کے ساتھ بھی اور اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ بھی ایک موٹیویشن شو کریں. ہم سننے والوں پر الفاظ تب اثر کرتے ہیں جب بولنے والا ان لفظوں کو بولنے کا حق ادا کرے کہ وہ لفظ کیسے بولنے چاہیے. تو جب الفاظ ان کے پراپر جو ان کی طلب ہے، جو ان کی نیڈ ہے کہ اس لفظ کو کتنا زور دینا چاہیے، اس لفظ کو کتنا کھینچنا چاہیے، آپ ایک ہی جملے کو 2-3 مختلف طریقوں سے بولیں. آپ دیکھیں کہ اس میں سے کون سا طریقہ ہے کہ جس کے اندر زیادہ موٹیویشن ہے، جو زیادہ پر اثر بنتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی جملے کو 2-3 مختلف سٹائل سے بولیں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے کون سا سٹائل زیادہ بہتر ہے. پھر ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، ہم اس کو فالو کریں گے. جیسے ابھی سر یہ بات کر رہے تھے کہ آپ اس کو سنیں کہ جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہو، آپ اس کو فالو کریں کہ جو جس کا سٹائل آپ اپنانا چاہتے ہیں، جس کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں ایک، کہ آپ آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، 35 برس، جب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، فیس بک کے نام سے کوئی نہیں واقف تھا، یہ تھا ہی نہیں ہمارے ملک میں، تو انٹرنیٹ اس طرح سے تھا ہی نہیں. اس دور میں ایک شخصیت ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھتی ہے اور دنیا اس کو جانتی ہے، پورا ملک ان کو جانتا ہے، باہر کے ممالک میں ان کو جانا جاتا ہے. نہ وہ کسی سرکاری عہدے پہ تھے، نہ ان کے پاس کوئی سرکاری پوسٹ تھی. وہ کیسے دنیا بھر کے اندر متعارف ہوئے، جن کو آج ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں. کیا وجہ تھی کہ آج سے 35 برس قبل اب ہمیں مشہور ہونا، یہ شہرت پانا مشکل نہیں رہا. آپ کلپ بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، وہ اگر کلپ اچھا تھا تو وہ شیئر ہو جائے گا، لوگوں تک پہنچ جائے گا. اس دور میں جب اس کا وجود ہی نہیں تھا تو کس وجہ سے، وہ وجہ شہرت کیا تھی کہ وہ پورے ملک میں جہاں جاتے تھے وہ لوگ وہاں ان کا نام سنتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں تو وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے. یہ بات ڈاکٹر صاحب کے جو مخالف بھی ہیں، ہر کسی کی مخالفت ہوتی ہے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس بندے جیسا مقرر کوئی نہیں ہے، خطیب کوئی نہیں ہے. یعنی یہ لفظ ہم بولتے ہیں نا، بلا کا مقرر، یعنی بلا کا خطیب، یہ آپ کے بارے میں یہ جملہ وہ بھی بولتے ہیں جو ویسے آپ کو نہیں مانتے. اور سیاسی جو مخالف بھی ہیں وہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا انداز خطاب ایسا ہے، اس کی سپیکنگ پاور اتنی زبردست ہے
کہ جب یہ سیاسی خطاب بھی کرے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم نعرے لگائیں. یعنی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جن کے انداز بیان کو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو دنیا میں منوایا، وہ ان کا سٹائل تھا، سپیکنگ پاور، ان کا انداز خطاب جو ایک نیا رنگ تھا. اس دور میں جب لوگ کوئی ترنم لگا کے خطاب کرتا تھا، کوئی پنجابی میں لوکل خطاب ہوتے تھے، اور یہ خطاب سننے کا رواج ختم ہوتا جا رہا تھا، دروس اور علمی موضوعات ختم ہوتے جا رہے تھے، صرف عوامی رنگ ہوتا تھا. تو ایک شخصیت اٹھتی ہے جس کے خطاب میں قرآن ہے، حدیث ہے، علمی موضوعات چنتے ہیں اور اتنا آسان بناتے ہیں کہ ہر جو پڑھے لکھے لوگ نہیں وہ بھی آ کے سامنے بیٹھ کے ان کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں. وہ صرف انداز بیان ہے، وہ انداز خطاب ہے. ہم جس چھتری کے نیچے ہیں، میں آج پھر جملہ دہراتا ہوں، ہم اس سٹائل کو سمجھ رہے ہیں، اس انداز بیان کو سمجھ رہے ہیں. اور یہ انداز بیان انٹرنیشنل ہے. آپ انگلش میں کر لیں، آپ عربک میں کر لیں، جس زبان میں کریں. آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، ڈاکٹر صاحب کو آپ عربی میں سنیں، آپ انگلش میں سنیں، آپ اردو میں سنیں، آپ کو ہر طرح کے خطاب مل جائیں گے. جامعہ الازہر کے اندر آپ کے عربی زبان میں خطاب آپ سنیں، 2 گھنٹے کے لیکچر ہیں آپ کے، اور وہاں کے شیوخ بیٹھے ہوئے سامنے، اساتذہ بیٹھے ہوئے. سو آپ سنیں ان کو، جس زبان میں بھی سنیں گے آپ کو رنگ الگ نظر آئے گا. تو یہ انٹرنیشنل سٹائل ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم فالو کریں گے. جیسے سر نے مثال دی کہ ایک بچہ سن کے سیکھتا ہے. اب میں اس کو ایک اور طرح لیتا ہوں، میں 2 منٹ میں یہ بات کر کے ہم پریکٹس کی طرف آتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ، اصل ہم ایک زبان نہیں بول پاتے، ہم 8 سال پڑھتے ہیں، 7 سال پڑھتے ہیں، عربی زبان پڑھتے ہیں، مگر بڑی مشکل سے ہم تھوڑی بہت بولتے ہیں، بولنا مشکل ہوتا ہے. مگر ایک بچہ جو عربی گھرانے میں پیدا ہوا، وہ 1 سال کا ہوتا ہے تو وہ عربی بولتا ہے. پھر اسی طرح انگلش کو لے لیں، ہمیں جو زبان انگلش مشکل لگتی ہے، ہم کئی سال پڑھتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے، مگر وہ 1 سال کا بچہ جو انگلش گھرانے میں پیدا ہوا وہ بولتا ہے تو وہ انگلش بولتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ وہ اس 1 سال کے بچے نے انگلش بولی، اور ادھر 16 سال کی محنت ہوتی ہے پھر بھی اس طرح نہیں بول پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، وہ جو ارد گرد کا ماحول ہے نا، جو صحبت ہے اس کی، وہ اس پہ اثر چھوڑتی ہے، وہ اس کو سکھاتی ہے. پھر اس کا ایکسنٹ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. ہم 16 سال پڑھ کے ایم اے انگلش بھی کر لیں، ہمارا ایکسنٹ اس طرح کا نہیں ہو سکتا جو 2 سال کے بچے کا ہوگا. اس کا بہتر ہوگا ہم سے، کیونکہ وہ اس صحبت کے اندر ہے، اس ماحول کے اندر رہتا ہے. اسی طرح عربی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ. سو یہ ماحول، تحریک منہاج القرآن کی یہ چھتری جس کے سائے میں آپ اپنے اپنے گھروں میں اس وقت بیٹھے ہیں، اور ہم کنیکٹ ہیں ایک جدید انداز تدریس کے ساتھ، یہ چھتری آپ کو وہ سٹائل دے گی، وہ انداز دے گی کہ جسے دنیا مانتی ہے، جسے دنیا جانتی ہے، جس کے اندر اتنی پاور ہے کہ جہاں آپ یہ خطاب کریں گے کوئی شخص آپ کو پسند کیے بغیر نہیں رہ سکے گا، پسند کیا جائے گا آپ کا خطاب. سو ہم آتے ہیں اپنی پریکٹس کی طرف. میں نے جو آپ کو 2 چیزیں سینڈ کی تھی، ایک عنوان ہے احساس انقلاب، اوپر ہیڈنگ ہے اس کی. پہلے ہم اس پہ آتے ہیں، احساس انقلاب. یہ کچھ لائنز ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے لکھ لینی ہے یا اپنے سامنے موبائل رکھ لیں کوئی اور، جس سے آپ بھی دیکھ سکیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم اشارے سمجھیں گے. آج کا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارا. اشارے سمجھیں گے. اگر ٹائم مجھے اجازت ملی تو پھر میں گلے کے حوالے سے جیسے کل عرض کیا تھا وہ بھی کروں گا. ہم اشاروں کو آج سمجھتے ہیں. پہلے صرف ہم ایک چیز سمجھ رہے تھے، دائیں اور بائیں. آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے اشارے چینج کرنے ہیں ہر جملے کے اوپر. اب اشارہ مختلف ہوتا جائے گا. آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ 8 سے 10 اشارے سیکھ لیں، 8 سے 10 بس، تو آپ نے پورے فن خطابت کے اندر استعمال ہونے والے اشاروں کو سمجھ لیا. 8 سے 10 اشارے ہیں بس. پھر جب مقابلے میں جاتے ہیں تو وہاں اس کے الگ نمبر ہوتے ہیں کہ اس نے اشارے کیسے کیے. کچھ اشارے ہوتے ہیں جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ خاص موضوع دیا ہوتا ہے نا.
ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پہ خطاب کرنا ہوتا ہے، تو جو جج ہوتے ہیں وہ یہ ذہن بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کیا یہ کرنے والا یہ اشارہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. جہاں اس نے دیکھا کہ اس نے پوری سپیچ میں یہ اشارہ نہیں کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا، وہ آپ کے نمبر کاٹ دے گا. تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ لفظوں کی کہ ان لفظوں پہ وہ اشارہ کیا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں دہراتا ہوں یہ جملہ. کچھ لفظوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کچھ لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی نیڈ ہوتی ہے. وہ لفظ چاہتا ہے کہ مجھے بولتے ہوئے یہ اشارہ کیا جائے. اگر آپ اس لفظ کو اس کا اشارہ نہیں دیں گے تو جج آپ کو نمبر نہیں دے گا، وہ کاٹ لے گا نمبر. وہ کہے گا کہ اس نے تو یہ اشارہ ہی نہیں کیا جبکہ کرنا چاہیے تھا یہاں. تو وہاں ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. تو کچھ اشارے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم 8 سے 10 اشارے سمجھیں گے بس، جو ہمارے پورے اس فن میں استعمال ہوتے ہیں. اور میں پھر جملہ دہراتا ہوں، مجھے فخر ہے یہ جملہ یہ بولتے ہوئے کہ وہ اشارے بھی مجھے آج تک کسی اور میں نظر نہیں آئے سوائے ایک شخصیت کے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جن کے خطاب میں میں نے وہ اشارے دیکھے ہیں. باقی لوگوں کو وہ اشارے یا وہ باڈی لینگویج استعمال کرنا ہی نہیں آتی، بہت کم، الا ماشاء اللہ کوئی ہو. یعنی وہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو لفظوں کے اندر جان ڈالتی ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر لفظوں کو اتارتی ہیں. سو آئیے اب ہم اس طرف آتے ہیں. پہلی لائن ہے جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں. سمجھیں اس لائن کو. یہاں آنکھ ہے اور یہیں سے نظر بنتی ہے. اب ہم نے لفظوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چلانا ہے، باڈی لینگویج کو لفظوں کے ساتھ چلانا ہے. نظر یہاں آنکھوں کے ساتھ خوشحالی کو ترس جاتی ہے، یعنی کوئی چیز نہ ملنا. آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی اور آپ اس کے لیے آپ طلب کر رہے ہیں اس کو. دیکھیے ہم اس لائن کو بولتے ہیں جب نظریں، یہاں آ گئے ہاتھ، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں. یعنی سٹیپ میں نے بنائے، لفظ اپنے اشاروں کے سٹیپ. ہاتھ بھی اگر ہلتا ہے نا تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. بلا وجہ ہاتھ نہیں ہلتے، بلا وجہ. اب میں یہ دیکھیں میں نے یہ جملہ بولا ہے بلا وجہ ہاتھ نہیں، تو میں نے ہاتھوں کو یوں ہلایا، مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلا وجہ ہاتھ نہیں ہلتے، نہیں کی. سو اشارے کا مقصد ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے ہاتھ بھی نہیں ہلتے. تو ہم کہہ رہے ہیں کچھ سٹیپ ہیں. جب نظریں خوشحالی کو، یہاں آ کے پھر ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں. اگلا جملہ ہے جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹھ جاتی ہے. قدم ہم کہتے ہیں نا آگے بڑھنا، تو 2 قدم رہتے تھے مگر منزل نہ ملی، ہمیں پیچھے آنا پڑا، ہم منزل کو نہ پا سکے، بالکل قریب تھے، 2 قدم کے فاصلے پہ تھے مگر منزل سے پھر پیچھے ہٹنا پڑا. تو ہم اس لائن کو بولتے ہیں، یعنی یہ جو پورا پیرا ہے نا اس کے اندر موٹیویشن ہے، اس لیے ہم ان لائنز کو بولتے ہیں موٹیویشن کے لیے. اور موٹیویشن کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کی ذات ہے. ہماری موٹیویشن کا سب سے بڑا سورس ہمارے آقا ہیں. ہمارے جذبات کو بلند کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے آقا ہیں. جس شخص کا تعلق جتنا آقا کریم کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا اس کی موٹیویشن کا لیول اتنا ہائی ہوتا چلا جائے گا، اس کی موٹیویشن اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی جتنا وہ آقا کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا چلا جائے گا. ہمارا تعلق اگر حضور کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور موٹیویشن اس قدر ہائی ہو کہ موٹیویشن کا لیول کبھی ڈاؤن نہ ہونے پائے، کبھی بھی موٹیویشن کو ڈاؤن نہ ہونے دیں، جو تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا مضبوط تعلق ہو، ہم کبھی حضور کے ساتھ جو عشق اور محبت کا تعلق ہے اس دائرے سے خود کو باہر نہ نکلنے دیں. اس کے ساتھ اتنا مضبوط گہرا تعلق بن جائے کہ جتنی ہماری موٹیویشن کبھی ڈاؤن نہ ہو،
حضور کے ساتھ اتنا ہم مضبوط تعلق کر لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جس کا تعلق آقا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. مایوسی اس کی ڈکشنری میں لفظ ہوتا ہی نہیں, وہ اس لفظ کو نکال دیتا ہے, وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری موٹیویشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم یہ سوچیں ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہیں ایک دو دن آپ نظر دوڑائیں کہ ہمیں لاسٹ کب آقا علیہ السلام کی یاد آئی تھی اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. ہم یہ بھول گئے. آقا کو یاد کر کے اگر آنسو نہ آئے تو اس کا مطلب ہوا وہ تعلق ابھی بہت کمزور ہے. تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اتنا مضبوط کرے کہ جب پریشانی ہو تو توجہ صرف آقا کی طرف جائے, کسی اور طرف نہ جائے, تاجدار کائنات کی طرف جائے. اتنا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ہو. یہ ہماری کلاس یہ صرف آپ کو گفتار کا غازی بنانا مقصد نہیں ہے, کردار کا غازی بھی ہم اس طرف بھی جائیں. اپنی موٹیویشن کو, یہ خطاب موٹیویشن کے بغیر کبھی نہیں ہوتے, اور موٹیویشن کا ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. جتنا تعلق مضبوط کرتے چلے جائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اتنا ہماری شخصیت کے اندر بھی نکھار آئے گا اور ہمارا اعتماد بڑھے گا, ہمارا حوصلہ بلند ہوتا چلا جائے گا. حوصلوں کو بلند کرنے کا ذریعہ بھی تاجدار کائنات کی ذات ہے. سو ان لائنز کے اندر بھی موٹیویشن ہے. آئیے ہم ان لائنز کو بولتے ہیں. دوسری لائن ہے جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے تو ہم ہاتھوں کو آگے لے جائیں گے اور آگے لے جا کے پھر واپس لے آئیں گے, یعنی آگے بڑھے اور پھر پیچھے آنا پڑا. جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے, ایسے ہاتھوں کو یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں, یہ کرنا ہے آپ نے جب ویڈیو بھیجنی ہے تو یہ نظر آنے چاہیے آپ کے سٹائل. ہاتھ آگے بڑھائے اور یہاں سے پھر موو کیا, یہ کریں گے ہم. دیکھیں میں جملہ بولتا ہوں, جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے, آگے لے جا کے پھر ہاتھوں کو لہرانا. جتنے آپ کے اشارے اچھے ہوں گے اتنا خطاب پر اثر ہو. آگے ہے جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے, یعنی امید لگی اور پھر ٹوٹ گئی, تو اب ہم کہیں گے جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے. آگے ہے تب خوابوں کی اوٹ سے ایک آواز آتی ہے. اب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے غائب اور ایک ہوتی ہے حاضر. 2 چیزیں ہیں. حاضر کہتے ہیں جو سامنے ہے اور غائب کہتے ہیں جو موجود نہیں ہے, جو اس وقت پاس نہیں ہے. تو غائب اور حاضر, حاضر کے لیے اشارہ اور ہوگا, غائب کے لیے اشارہ اور ہوگا. حاضر کا اشارہ تب جب سامنے موجود ہے تو اس کے لیے اشارہ اور ہوگا. غائب کے لیے یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے 8 سے 10 اشارے بس سمجھ لینے ہیں تو پورا فن خطابت اس کے اندر سمو جائے گا. حاضر کے لیے سامنے اور غائب کے لیے ہم سائڈ پہ کریں گے یا پیچھے کی طرف کریں گے. یہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں. اور میں نے حضور شیخ الاسلام, آپ ان کو سنیں, جب غائب کی بات ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ ان کا ہاتھ یوں عموماً سائڈ پہ ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے. تو حاضر کے لیے سامنے اور غائب کے لیے سائڈ پہ یا پیچھے. اور حاضر کو جب مخاطب کریں گے, جب سامنے والے سے بات کریں گے تو پھر اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, تب لفظ اگلے کے دل کے اندر اترتا ہے. لفظوں کو دوسروں کے دل میں اتارنا جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک ہم نے اس فن کو صحیح طرح نہیں سمجھا. تو 2 اشارے ہو گئے, ایک حاضر کا اور ایک غائب کا. اب یہاں خواب کا معاملہ ہے اور خواب یہ غائب ہے. غائب کے لیے اب ہم اشارہ پیچھے کریں گے تو کرتے ہیں تب خوابوں کی اوٹ سے. یہ پھر میرے ہاتھ کو دیکھیں, میں نے کہا جب آپ نے اشارہ شروع کرنا ہے تو ہاتھ یہاں ہوگا, یہاں سے ہم ادھر لائیں گے اور یہاں نہیں چھوڑیں گے, پھر واپس لائیں گے اور پھر ایسے چھوڑ دیں گے. یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے, 2 سٹیپ کرنے ہوتے ہیں, 2 سٹیپ ہیں. شروع یہاں ہوگا, ادھر آ کے اور پھر یہاں سے واپس چلا جائے گا.
نہیں جی. تو اب آپ آتے ہیں، یہ چونکہ غائب کا معاملہ ہے، غائب کا معاملہ ہے تو ہم یہ اشارہ کریں گے جی. تب خوابوں کی اور سے آواز آتی ہے. اب یہ تیسری لائن تھی. چوتھی لائن آگے ہے ہمت کرو. اب میرے ہاتھ کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کریں، جہاں آپ بیٹھے ہیں ہاتھ کو ایسے کریں، مٹھی بند کریں. یہ یعنی یہ اشارہ ہے ہمت کا، جرت کا. دیکھیں کچھ سائن ہوتے ہیں نا، کچھ سائن ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ اشارہ سے سمجھ آ جاتی ہے. اب یہ ایک سائن ہے، چلے میں یہاں یہ اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ پلس کی علامت ہے جمع کی. تو یہ سائن ہے نا، یہ اب صرف لکھا ہوا ہے، کوئی بول تو نہیں رہا. تو یہ اشارہ، اس کا بھی کوئی مطلب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہمت، جرت، قوت، یہ اس کا اظہار کر رہا ہے. تو ہمت کے لیے ہم یہ کہیں گے ہمت کرو. ایسے مٹھی بند کر کے مضبوطی کے ساتھ ہاتھ کو مضبوطی سے بند کیا. ہمت کرو، آگے قدم بڑھاؤ. قدم بڑھاؤ کا مطلب بھی ہے آپ موٹیویشن دے رہے ہیں آگے بڑھنے کی، موٹیویشن دے رہے ہیں. سو قدم بڑھاؤ، اس کے لیے بھی آپ دونوں ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، آگے دل چھوٹا نہ کرو. اس میں بھی موٹیویشن ہے، اس جملے میں بھی موٹیویشن ہے. تو یہاں بھی ہم نے موٹیویشن دینی ہے. اب دیکھیں، دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو. جیسے میں نے کہا کہ آپ دو تین طرح سے بول کے دیکھیں. اب اس جملے کو اگر ہم یوں بولیں، مثلا میں کہتا ہوں، پہلے میں نے یوں کہا ہمت، اب میں کہتا ہوں اسمائلنگ فیس کے ساتھ ہمت کرو، تو کسی کو ہمت آئے گی اس سے؟ کبھی نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا اس لفظ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم نے اس کو اسی طرح ہی بولنا ہے جو لفظ چاہتا ہے. تو اس کے اندر، لفظ کے اندر جان ڈالنی ہے. ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، دل چھوٹا نہ کرو، آگے کوشش جاری رکھو، کوشش جاری رکھو. اس کے اندر بھی موٹیویشن ہے، یہ لفظ بھی، یہ جملہ بھی موٹیویشنل ہے. تو اس کو بھی ہم ایسے ہی بولیں گے، کوشش جاری رکھو، تم بدل سکتے ہو نظام. اب یہ حاضر کا ہے، پہلے تھا غائب کا، اب ہے حاضر. تم سے مراد ہے کہ جو سامنے ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، سامنے والے کو مخاطب کرنا ہے. تو اب اشارہ سامنے ہوگا، سامنے دیکھ کے بات کریں گے جی. تم بدل سکتے ہو نظام، وہ تھا غائب کا، اب ہے حاضر کا. تو سامنے دیکھیں گے اور اشارہ بھی سامنے کریں گے. اب آپ بات تو سامنے والے سے کر رہے ہو اور اشارہ آپ اس طرف جا رہا ہو، تو وہ اس لفظ کی جو جان ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا اثر تب ہوگا جب باڈی لینگویج اور آپ کے الفاظ ایک ساتھ چلیں گے، ایک ساتھ اکٹھے. اب دیکھیں سامنے ہے، تم بدل سکتے ہو نظام، آگے انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام. اب انشاءاللہ، اب یاد کریں کہ محترم سر حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب، آپ نے پہلے دن کہا تھا کچھ اشارے اوپر بھی کرنے ہوتے ہیں، تو میں اب وہ اشارہ آ گیا جو اوپر والا ہے. ہمارے استاذ المکرم پہلے دن تشریف لائے تھے، ہم پھر ریکویسٹ کریں گے کسی دن کہ آپ پھر کسی دن اسپیشلی آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لائیں گے. تو اب اشارہ اوپر، انشاءاللہ، بعض اوقات. اور یہ جو حسن ہے اس اشارے کے اندر، یہ بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے اشارے ہیں کہ جو خطبہ کرتے ہی نہیں. یہ صرف حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے خطاب میں نظر آتے ہیں. یعنی آپ نے جب اشارہ اوپر کرنا ہے، ہاتھ بلند کرنا ہے، تو آپ کی نگاہیں بھی اوپر اٹھنی چاہیے، توجہ بھی اوپر ہو. اس سے حسن آئے گا، اس سے جملے کے اندر حسن پیدا ہوگا. تو اوپر دیکھیں گے، دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں. اب لفظ انشاءاللہ ہے نا، یعنی ہم براہ راست اللہ رب العزت کی مدد طلب کر رہے ہیں، تو ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھ رہے آپ، یعنی اوپر دیکھا، ہاتھ بھی اوپر بلند کیا، انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام. اب یہاں تک یہ میں نے ایک ایک جملہ آپ کو توڑ کے بتایا. اس کے بعد شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بول کے ہم کہیں گے، جس میں نہ ہو انقلاب، جس میں نہ ہو
انقلاب، موت ہے وہ زندگی. اب نیا اشارہ سمجھیں. موت، اس کے لیے کیا اشارہ ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے حاضر کا اور غائب کا بتایا، قوت اور جرت کا بتایا. ابھی تک بنیادی طور پہ ہم نے 4 اشارے سمجھے. میں دہراتا ہوں: حاضر، غائب، قوت، جرت. اور اللہ رب العزت سے مخاطب، اللہ رب العزت براہ راست اگر اللہ رب العزت کا نام لے کر یا اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہو تو یہ اب ہے کہ اگر ہم نے موت کی بات کرنی ہے یا کمزوری اور بزدلی کی بات کرنی ہے تو پھر کیا کہیں؟ تو موت کا مطلب ہے زمین کے نیچے چلے جانا، دفن ہو جانا، زمین بوس ہو جانا. یہ موت کا معنی ہے. بزدلی کا بھی یہی معنی ہے، کمزوری کا بھی یہی معنی ہے. آپ ڈر گئے، گھبرا گئے، پیچھے ہٹ گئے، اس کا بھی یہی معنی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ نیچے کی طرف ہاتھوں کو لے جائیں گے، نیچے کی طرف، یعنی ہاتھ ہم اوپر سے نیچے لائیں گے. یہ موت کے لیے اشارہ ہوگا. تو اب اس شعر کے اندر لفظ موت استعمال ہوا. جس میں نہ ہو انقلاب، موت، یہ دیکھیں ہاتھوں کو اب نیچے لے جانا ہے. موت ہے وہ زندگی، موت ہے وہ زندگی. ہاتھوں کو اوپر سے نیچے لے آئے. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. آگے روح ہے امم کی حیات، کشمکش انقلاب. تو پھر روح کے لیے ہم پھر یہ لے آئیں گے اشارہ، کیونکہ مترادفات ہیں نا. میں نے کہا 8 سے 10 اشارے ہم نے سمجھنے ہیں. آج میں نے ابھی تک آپ کو 4 سے 5 اشارے بتائے. تو روح اور قوت ایک ہی بات ہے. روح کا معنی ہے جان ہونا، جسم کے اندر جان ہونا. تو روح وہی لفظ، اس کے لیے پھر ہم یہی اشارہ لائیں گے. یوں کریں گے: روح ہے امم کی حیات، روح ہے امم کی حیات، کشمکش انقلاب. یعنی میں پوری لائن بولتا ہوں، دیکھیے گا: روح ہے امم کی حیات، کشمکش انقلاب. اب اوپر سے لے کے یہاں تک میں تسلسل کے ساتھ بولتا ہوں، شروع سے لے کے اس لائن تک. آپ نے کل جب پریزنٹیشن بھیجنی ہے تو یہ اشارے نظر آنے چاہیے، جو فوکس کر کے میں آپ کو 4 سے 5 اشارے عرض کر رہا ہوں. جی اب میں پورا پیرا شروع سے لے کے اس شعر تک آتا ہوں. جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، اور آواز کو بھی کنٹرول کرنا سمجھیں گے. جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، تب خوابوں کی اور سے آواز آتی ہے: ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، دل چھوٹا نہ کرو، کوشش جاری رکھو، تم بدل سکتے ہو نظام. شاباش، ہم بدلیں گے نظام، انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام. کیونکہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح ہے امم کی حیات، کشمکش انقلاب. اب کلیپنگ تو بنتی ہے نا؟ نہیں بنتی؟ کر دیں پھر، جہاں بھی بیٹھیں ایک بار کلیپنگ کر دیں. سو آپ کلیپنگ اب کریں گے تو آپ کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ حوصلہ افزائی، موٹیویشن ہم آپ کو گروپ میں بھی دیتے رہیں گے، آپ کے ویڈیوز کے اوپر کل سے انشاءاللہ العزیز. اور آپ نے جب تک آپ کے اندر کسی کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے. یہ ہر شخص کے اندر نہیں ہوتا. بالخصوص ہم لوگ اپریشیٹ کرنا یہ ہمارا ظرف نہیں ہے. ہم کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی حوصلہ افزائی ہم نے کی تو شاید وہ کہیں اوپر چلا جائے. تو آپ کی حوصلہ افزائی سے اس نے کہیں نہیں جانا. آپ اگر کریں گے تو اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. تو یہ بھی اس کے ساتھ، اس فن کے ساتھ ضروری ہے. ہم اس لیے تو خطاب میں نعرے لگواتے ہیں، وہاں کہہ کے نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں. وہ خطبہ کرتے ہیں نا، وہ جملہ بولتے تو کہتے ہیں کہہ دیو سبحان اللہ. وہ سارا اپریسیشن ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے. آگے پھر ایک ربائی لکھی ہوئی ہے، اس شعر کے آگے وہ بھی ہم بولتے ہیں: ہم بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں. اب یہ میں بولنے لگا ہوں: ہم بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں، کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں. اب پھر یہاں طاقت کی بات ہے.
جذبات کی بات ہے تو یہ پوری لائن موٹیویشن ہے. کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں، باخدا اب غریبوں کے دربار میں. میں نے جیسے کل عرض کیا تھا، ربائی کو کبھی سپیڈ سے نہیں بولنا، آہستہ آہستہ بولنا ہے، سلولی بولنا ہے. باخدا اب غریبوں کے دربار میں ہاتھ باندھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے. یہ جو ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا ہوتا ہے نا، اس سے بولنے والے کو خود اس سے موٹیویشن ملتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ بولتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ماریں تو آپ خود چارج ہوں گے اس سے. اور ہاتھ پہ ہاتھ تب لگتا ہے جب آپ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لا کے بول رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سکون سے، آپ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے جب خطاب کرتے ہیں اور طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، تب پھر یہ اشارے ہوتے ہیں. آپ گھبرائے ہوئے ہوں تو پھر نہیں ہو سکتا. تو ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. اب میں یہ پورا بولتا ہوں جی. ہم بتا دیں گے دنیا کو سنسار میں، کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں. یہ دیکھیں کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں، باخدا اب غریبوں کے دربار میں ہاتھ باندھے ہوئے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. تو یہ آپ نے یہاں تک پریزنٹیشن ہے آپ کی کل کی. یہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، ایک بار دو بار، جب آپ کو لگے کہ اب یہ اچھی بنی ہے تو پھر آپ گروپ میں بھیجیں. آپ کو 8-10 بار اس پہ پریکٹس کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے. تو آپ اس کریں، پھر اچھی ویڈیو جب آپ کو لگے بنی ہے تو پھر آپ اس کو گروپ کے اندر کم از کم آپ کو 1-1.5 گھنٹہ اس کی پریکٹس کو دینا چاہیے روزانہ، جتنے دن یہ ہماری کلاس چل رہی. تبھی آپ کی ہیزیٹیشن بھی ختم ہوگی. اور ہم آگے چل کے کسی دن آپ کو کہیں گے کہ آپ گھر میں محفل لگائیں، گھر والوں کو بٹھا کے وہاں خطاب کریں اور پھر ویڈیو بنائیں ان کی بھی. چاہے گھر میں 2 بچے سامنے بیٹھے ہوئے تو آپ ان کے سامنے بیٹھ کے پھر ان کے سامنے خطاب کر کے تو پھر اس کی ویڈیو بنائیں گے. یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے 1-2 دن بعد. تو یہ آج یہاں تک ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے. اور یہ جو دوسری چیز میں نے آپ کو سلیبس جو آپ کو گروپ میں ملا تھا، یہ عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آیہ مبارکہ ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ، اس آیہ مبارکہ کو موضوع بنا کے ہم نے آسان سا چھوٹا سا خطاب ہے جس پہ ہم نے مشق کرنی ہے. یعنی آج ہم آیہ مبارکہ سے تھوڑا سا خطاب کرنا سیکھ رہے ہیں، آگے چل کے زیادہ ہوگا، مگر آج بالکل آسان ہے. شروع کرتے ہیں، آپ سنیے گا مجھے. یعنی ہم خطبے کے بغیر ابھی ڈائریکٹ شروع کر رہے ہیں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. یہ جملہ ابھی آپ یہی بولیں گے کیونکہ ابھی لفظ بلفظ ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنی طرف سے ایڈ بے شک نہ کریں. 2-3 بعد پھر ہم ایڈ کر لیں گے، کوئی بات نہیں. ابھی آپ لفظ بلفظ ہی کریں گے جیسے ہم کر رہے ہیں کلاس میں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا. یعنی آہستہ آہستہ، اسے کہتے ہیں پوز کرنا، وقفہ کرنا. چھوٹے چھوٹے وقفے جب تک ہم نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی، ایک تو سانس ٹوٹتا ہے اور لفظ آپ صحیح طرح نہیں بول سکتے. لفظ زبان سے پھسلنے نہیں چاہیے، لفظوں کے اوپر اتنی گرپ ہو کہ وہ لفظ آپ کی مرضی سے آپ کی زبان سے نکلے. چھوٹے چھوٹے وقفے، 2-3 جملوں کے بعد آپ وقفہ کریں گے، پوز کریں گے. تو یہ ضروری ہے. جیسے میں کر رہا ہوں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا. اب ایک جملہ تھا، میں نے 4 سانس لیے ہیں. اب غور کر رہے ہیں، 4 سانس لیے میں نے ایک جملے میں، حالانکہ یہ ایک سانس میں بولا جا سکتا تھا، مگر میں نے کیوں یہ پاز کرنا، یہ ضروری ہے. جو شخص پاز نہیں کر سکتا اس کی خطاب میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا. حسن ضروری ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے لفظ، 2-3 لفظوں کے بعد سانس توڑیں. آگے آیا مبارکہ ہے،
ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے، اب اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ یہ آیا مبارکہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا بلند فرمانے والا اللہ۔ اب دیکھیے گا، بڑی غور سے آپ نے دیکھنا ہے میں آواز کو کیسے اٹھاتا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا اس دن کہ ہم اپنی آواز کو 10 حصوں میں تقسیم کریں گے، 10 حصوں میں، اس چیز کو آج ہم اپلائی کرنے لگے ہیں۔ 10 حصوں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے اپنی آواز کو، اور ہمیں پتا ہوگا آج آپ کی پریزنٹیشن جو آئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، کل سے بہت بہتر تھی آج کی، یعنی واضح فرق فیل ہونا شروع ہو گیا ہے آپ کی پریزنٹیشن کے اندر۔ ہم نے تقسیم کیا نا اپنی آواز کو، تو اب ہم یہاں اس کو اپلائی کریں گے، ہم اپنے زور کو، اپنے گلے کی قوت کو تقسیم کریں گے۔ اب دیکھیں میں دوبارہ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ آیا کریمہ پیغام دے رہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا بلند فرمانے والا اللہ، اوپر کی طرف بلند فرمانے والا اللہ، درود مصطفیٰ کا بھیجنے والا اللہ، شان مصطفیٰ کی بڑھانے والا اللہ، آمد مصطفیٰ کی انبیاء سے اعلان کروانے والا اللہ، ولادت مصطفیٰ کی کعبے کی چھت پر جھنڈے لگوانے والا اللہ، میلاد مصطفیٰ کا بیٹے تقسیم کرنے والا اللہ، معراج مصطفیٰ کی سواری بیچنے والا اللہ، چہرہ مصطفیٰ کا والضحا کہنے والا اللہ، زلفیں مصطفیٰ کی واللیل کہنے والا اللہ۔ میں پھر رکتا ہوں یہاں پہ۔ اب دیکھیں میں نے آواز کو آہستہ آہستہ بلند کر رہا ہوں، اب بھی میرے گلے کے اندر جتنی قوت ہے میں نے اتنا زور نہیں لگایا، ابھی اور لگے گا، آپ فیل کریں گے۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں کہاں تھا، اب آواز بڑھ رہی ہے۔ یہ اسے ہم اگر جدید طریقے سے سمجھیں تو آپ کبھی آڈیو آپ اپنے موبائل پہ آپ سنیں، صرف آڈیو ہو، ویڈیو نہ ہو، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ ویوز یوں چلتی ہیں اوپر نیچے، ویوز۔ یہ کیا شو کرتی ہیں، اس سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ کیوں چل رہی ہوتی ہیں؟ یہ اصل میں ویو لینتھ، یہ آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلتی ہیں۔ جتنا ہم زور لگاتے ہیں کبھی یہ ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہے، یہ جو درمیانی فاصلہ ہے یہ کبھی زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے، کبھی یہ ویو اوپر کو اس کی اونچائی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لفظ کو کتنا کھینچتے ہیں اور کتنا اونچا بولتے ہیں، یہ دونوں چیزوں کے مطابق یہ ویو چلتی ہے۔ جو شخص اپنی آواز کو نہیں پہچانتا کہ میرے گلے کے اندر کتنی قوت ہے اور میں نے کتنا زور لگایا اور اب اس سے آگے میں کتنا لگا سکتا ہوں، اسے خود پتا ہوتا ہے کہ میرے گلے کے اندر کتنی قوت ہے۔ تو اب یہاں تک میں جہاں پہنچا ہوں، اس سے آگے اب جانا ہے، آواز اس سے اوپر لے جانی ہے۔ ہم تھے زلف مصطفیٰ کی واللیل کہنے والا اللہ، پیشانی مصطفیٰ کی۔ اب دیکھیں پیشانی آئی، فوراً ہاتھ یہاں آ گیا۔ آپ کے ہاتھ آپ کے لفظوں کے ساتھ چلنے چاہیے، یہ فن ہے، لفظوں کے ساتھ ہاتھ اشارے چلنے چاہیے۔ ایکسپریشنز، فیس ایکسپریشنز، یہ آپ کے لفظوں کے مطابق، جہاں مسکرانے والا لفظ آئے آپ غصے سے بولیں تو اس لفظ کا کیا چھوڑا آپ نے، مجھے بتائیں؟ اس لفظ کی تو جان نکال دی آپ نے، اس کا اثر ختم کر دیا۔ لفظ مسکرانے والا تھا، آپ نے غصے سے بول دیا، اور ایک لفظ تھا وہ موٹیویشن تھی اس کے اندر، وہ زور سے بولنا تھا، وہاں مسکرا پڑے، تو اس لفظ کا سارا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ جب خطاب کرتے ہیں، عالم میلاد کانفرنس ہو، ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوں، تو اینڈ تک بیٹھا ہوا شخص بھی اتنا مزے سے بیٹھا ہوتا ہے جو پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اینڈ تک جہاں تک لوگ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری کلاس میں انڈیا سے بھی ہمارے احباب، ہماری بہنیں اور بھائی موجود ہیں انڈین، میں حوالہ دینے لگا ہوں 2012
انڈیا میں حضور شیخ الاسلام جب تشریف لے گئے تھے تو 10 سے 12 بڑے پروگرامز ہوئے تھے، گجرات میں، کچھ میں، ممبئی میں، بڑے بڑے اور بڑے بڑے اجتماعات تھے۔ وہ انڈیا کی تاریخ، انہوں نے اس سے پہلے جو ہسٹری تھی وہ ریکارڈ توڑ دیے تھے، اتنے اتنے بڑے اجتماعات تھے۔ وہ لوگ کیوں کھچے چلے آتے تھے؟ ایک شخص پاکستان سے گیا ہے جو وہاں کا رہنے والا نہیں، وہ کیا، وہ آپ کے خطاب کا جو سحر ہے، جیسے سر نے پہلے دن یہ آیت بھی لکھی ہوئی اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یعنی کچھ خطاب ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جادو ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر اثر چھوڑتے ہیں، تو وہ اینڈ تک بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اتنا مزہ آتا ہے، وہ اتنا توجہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ سو ہم نے، وہ کیا وجہ ہے کہ وہ لفظ اور ایکسپریشنز، باڈی لینگویج، وہ ساری چیزیں اس کے اندر مکس ہوتی ہیں۔ آگے، پیشانی مصطفیٰ کی، تو میں ہاتھ یہاں لے آیا، پیشانی مصطفیٰ کی، تاہا کہنے والا اللہ، سینہ مصطفیٰ کا، علم نشرح کہنے والا، اب سینہ یہاں ہے، ہم ہاتھوں کو یہاں لیں گے، سینہ مصطفیٰ کا، علم نشرح کہنے والا اللہ، چادر مصطفیٰ کی، مزمل کہنے والا اللہ۔ آگے یہ آپ ساری یہ بول کے آواز کو ایک لیول پہ لے جائیں گے تو پھر تھوڑا سا آواز کو ڈاؤن کریں گے۔ اب ہم آواز کو ڈاؤن کر کے آواز کو کنورٹ کرنے لگے۔ آگے ہم کہیں گے معلوم ہوا کہ جس کا ذکر خود خدا کرے، جس کا واصف رب العلا ہو، جس کا نعت ہو مالک ارض و سما ہو، اس کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ آگے پھر ربائی آ گئی جہاں پہ کل ہم نے کلاس چھوڑی تھی، اور یہیں پہ ہم اینڈ کریں گے اب بقول شاعر اس ربائی کے اوپر۔ در نبی پہ جبی ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی، در نبی پہ جبی ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی۔ اب یہ تصوراتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہاں آپ سینہ لگا تو نہیں سکتے، مگر یہ تصوراتی، شاعر ایک خیال باندھتا ہے۔ ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ میں ربائی ایک بار پھر پڑھتا ہوں، پھر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ پہ۔ جبی ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی، یعنی آہستہ آہستہ لفظوں کو کھینچ کے بولنا ہے۔ ہمارے سینے، پاز کیا، اب یہاں ٹک کر لیا کریں جہاں میں پاز کرتا ہوں، ٹک کر لیں۔ ہمارے سینے سنہری جالی، دو پاز ہو گئے، ہمارے سینے ایک، سنہری جالی دو جگہ توڑا۔ آگے دیکھیں، ٹک کر لیں وہاں، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی، خدا ہے ذاکر، ایک پاز، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، دو پاز، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ تو 3 وقفوں کے اندر یہ پوری لائن مکمل ہوئی۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کی پریزنٹیشن 2 چیزیں ہوں گی، ایک وہ انقلاب، احساس انقلاب جو موضوع ہے، اور دوسرا ایک ربائی، یہ آپ سب نے کل بھیجنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔